اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم امیر کائنات امیر المومنین کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم کچھ جدید مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو آج کل نوجوانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ زمانہ تبدیل ہونے سے مسائل جو ہے وہ نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ مذہب اہل بیت کے فقہاء کو اہل بیت علیہ السلام کی اس طرح تعلیمات ملی ہیں کہ ہر زمانے میں جو بھی مسئلہ پیش آتا رہے گا اس کا حل اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے فقہاء کے پاس ضرور ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ بعض ٹی وی چینلز ہیں جن پر نیوز اینکرز، خواتین نیوز اینکر نہ سر پہ حجاب کیے ہوئے ہے اور نہ ہی اس کا لباس مناسب ہے، سارے بال بھی نظر آ رہے ہیں، سینہ بھی نظر آ رہا ہے، سینے کی کچھ مقدار نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ایک مومن جو خبریں سن رہا ہے تو کیا اس کی طرف دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر شہوت کا ارادہ نہیں ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں ہے، یہ دو باتیں کل سے ہم کر رہے ہیں، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور دوسرا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں ہے، تو اس کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور یہ دیکھنا کوئی فعل حرام شمار، گناہ شمار نہیں ہوگا۔ ٹیلی ویژن پر ایسی نیوز اینکر عورتوں کو دیکھنے کا کیا حکم ہے جن کا سر کھلا ہوا اور سینے کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جنہیں شرعی حجاب پہننے کا کہا جائے تو اس بات کی کو کوئی وقعت نہیں دیتی، ان کو اگر کہا جائے کہ حجاب کرو تو وہ اس کی کوئی وقعت نہیں دیتے، اس بات کو کوئی وقعت نہیں دیتی۔ تو ایسی خواتین کے دیکھنے کے بارے میں سوال ہے، تو جواب میں فرمایا کہ لذت شہوانی کے بغیر اور حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، یعنی یہ دو باتیں، نہ شہوت کا قصد ہے اور نہ ہی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، تو دیکھنا جائز ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا فرق کرتے چلیں کہ یہ جو نیوز چینل ہے یہ ان کا مقصد، ان کی غرض خبریں دینا ہے، فحاشی پھیلانا۔ کچھ چینل ہیں جن کا غرض فحاشی پھیلانا ہے، تو اس میں بھی خاتون آئی ہوئی ہو جو لباس جو ہے وہ اس کی لباس اس قسم کا ہے کہ اس کے جسم کو نہیں چھپا رہا، اور نیوز اینکر بھی ایسے اسی طرح کے لباس میں آئی ہوئی ہو، تو وہاں پر جو فحاشی پھیلانے والا چینل ہے وہاں اگر لذت کا قصد نہیں ہے، حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں ہے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ان چینل کو دیکھنا اور یا انٹرنیٹ میں ایسی ویب سائٹ پہ جانا یہ احتیاط واجب بنا پر منع تھا۔ وہ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے دیکھنے والے نہ تو لذت کا قصد ہے اور نہ ہی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، پھر بھی اس کو وہ دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ جو نیوز چینل ہیں ان کی غرض اور مقصد فحاشی پھیلانا نہیں ہے، یہ خبریں دینے کے لیے آئے ہیں، ہاں اپنے چینل کی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے خواتین کو استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ تیسری صورت نہیں بن رہی، وہاں تین صورتیں بنی ہیں، لذت کے قصد سے دیکھا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف تو حرام، یہ دونوں نہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ پھر بھی احتیاط واجب ہے کہ نہ لذت کا قصد ہے نہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ ان چینل کو، ان ویب سائٹ کو نہ دیکھا جائے جو فحاشی پھیلانے والی ہے۔ نیوز چینل جو ہیں ان میں لذت کا ارادہ نہیں ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، تو ان چینل کو دیکھنا جائز ہے۔ تو وہ والی احتیاط واجب جو وہاں آئی ہے نیوز چینل میں، وہ احتیاط واجب نہیں ہے کہ احتیاط واجب بنا پر ایسے چینل نہیں دیکھ سکتے، تو لہٰذا لذت کا ارادہ نہیں ہے،
حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، یہ نیوز چینل میں جو اینکر آئی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ایک اور سوال ہے، طالبات یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے، یا کالج میں طلباء و طالبات ہیں، تو سال کے آخر میں جب امتحان ہو گیا، نتیجہ آ گیا اور ان کی اختتامی تقریب ہے، تو اختتامی تقریب میں سارے اساتذہ، لڑکے لڑکیاں، پروفیسر، ان کے وہ سارے مل کر ایک تصویر بنواتے ہیں یا متعدد تصویریں بنواتے ہیں، تو کیا ایک مومنہ لڑکی ان کے ساتھ مل کر جو تصویر بن رہی ہے اس میں وہ بھی ساتھ شامل ہو کر تصویر بنا سکتی ہے یا اس کے لیے شامل ہونا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مومنہ لڑکی جو ہے اس کا حجاب صحیح ہے، پردہ صحیح ہے، اور کوئی تصویر بنانے سے کوئی اور نقصان یا مفسدہ لازم نہیں آئے گا، کوئی اور ضرر نہیں ہوگا، تو تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تصویر بنا سکتی ہے۔ سوال، کیا یونیورسٹی کی طالبہ کے لیے کانووکیشن کی یادگار کے طور پر اپنے ہم جماعت لڑکوں اور اساتذہ کے ساتھ تصویر بنوانا جائز ہے؟ تو جواب، واجب پردے کا خیال رہے، حیا کی رعایت کی جائے، اور مومنہ عورت کے حیا کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا کوئی ممانعت نہیں رکھتا، جائز ہے، اگر واجب پردہ بھی کیا ہوا ہو اور حیا کی رعایت بھی کی جائے۔ اب ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں اور ویزا لینے کا ارادہ ہے، تو وہاں سفارت خانے گئے تو انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہیں ان کی تصویریں ایسی چاہیے کہ کان نظر آ رہے ہوں اور سامنے سے کچھ بال بھی نظر آ رہے ہوں، تو اس طرح والی تصویر اگر سفارت خانہ مانگ رہا ہے تو کیا مومنہ خاتون اس طرح والی تصویر دے سکتی ہے، اس طرح والی کھنچوا سکتی ہے مجبوری کی صورت میں؟ مثلا ان کی مجبوری ہے اس ملک میں جانا، علاج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے، تو مجبوری کی صورت میں کیا مومنہ خاتون اس طرح والی تصویر کھنچوا کے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو فرمایا کہ مجبوری کی صورت میں مومنہ خاتون کسی خاتون کو کہے کہ وہ اس کی تصویر بنائے، اس طرح والی کہ کان نظر آ رہے ہوں، بال نظر آ رہے ہیں، مرد سے نہ خاتون سے تصویر بنوائے، وہ تصویر بن گئی ہے، اب وہ تصویر اس بندے کو جو سفارت خانے میں یہ ڈاکومنٹس لیتا ہے اس کو وہ تصویریں یہ دے سکتی ہے، ان کی مجبوری ہے تو بنوائے خاتون سے، وہاں مجبوری نہیں ہے، مرد سے بھی بنوا سکتی ہے، خاتون سے تو وہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، وہاں خاتون سے بنوائے، اور ادھر دینا مجبوری ہے تو یہاں اس ملازم کو دے سکتی ہے جو سفارت خانے میں ڈاکومنٹس لیتا ہے، اس کو دے سکتی ہے۔ غیر ملکی ویزا لینے کے لیے بسا اوقات بعض سفارت خانے باحجاب خواتین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا کچھ حصہ اور پورے کان ظاہر کر کے تصاویر بنوائیں، تو کیا ضرورت یعنی مجبوری کے عالم میں ایسا کرنا جائز ہے؟ مجبوری کی صورت میں اس طرح جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ مندرجہ بالا صورت میں یعنی جب مجبوری ہے تو خاتون سے تصویر بنوانا، یہ تصویر خاتون سے بنوائے گی اور اس کام کے لیے مختص کردہ ملازم کو وہ تصویر دینا جائز ہے، تصویریں دے سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو گھروں میں پیش آتا ہے کہ ماں، ہم چونکہ ایسا باب شروع کیے ہوئے ہیں نا جس میں محرم اور نامحرم کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا ذکر ہے، تو ماں جو ہے وہ بچوں کو نہلاتی ہے، جیسے گرمیاں ہیں یا بچہ پیشاب کیا ہوا ہے تو ماں اس کو دھو کر دے رہی ہے تاکہ نجس نہ رہے، تو یہ بچے کی شرمگاہ نظر آئے گی، تو کس عمر تک ماں جو ہے وہ بچے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے یا چھونا اس کے لیے جائز ہو ماں کے لیے؟ تو یہ کس عمر تک ماں کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ جب تک ممیز نہیں ہے، غیر ممیز ہے، ماں اس کی شرمگاہ کو دیکھ بھی سکتی ہے اور دھو کر دینے کے لیے چھونا پڑ جائے تو چھو بھی سکتی ہے، جب تک ممیز نہیں ہے۔ اگر بچہ ممیز بن گیا ہے، تمیز دیتا ہے اچھے برے کی، تو پھر ماں کے لیے اس کو
شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح والد ہے تو بچی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا جب وہ ممیز ہو گئی ہے، تمیز دے لیتی ہے۔ تو تمیز سے پہلے مثلاً آج کل بچہ جو مثلاً 3-4 سال کا ہے تو وہ 3 سال کا مثلاً ہے تو وہ ممیز نہیں ہوتا۔ اب اوپر بچہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ ممیز ہو گیا ہے، تو پھر اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیا ماں اپنے بچوں کو نہلاتے وقت ان کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے؟ جواب: والدین کے لیے اپنے بالغ بچوں کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہیں بالغ، مثلاً 15 سال کا لڑکا بالغ ہو رہا ہے، لڑکی جو ہے 9-10 سال کی بالغ ہو رہی ہے، اس سے پہلے ممیز بن جاتے ہیں، بالغ کی تو جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم ممیز اولاد کی شرمگاہ کو دیکھنے کا ہے، ممیز ہے تو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر ممیز بچے اس سے مستثنا ہیں، اور یعنی غیر ممیز کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے نہ شہوت کا قصد ہو اور نہ ہی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ البتہ غیر ممیز بچے اس سے مستثنا ہیں، یعنی ان کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں، اور والدین شہوت اور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے بغیر غیر ممیز بچوں کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے ممیز کی تھوڑی وضاحت کریں کہ ممیز کس عمر میں بچہ ممیز ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ممیز ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کس عمر تک ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، وہ ممیز کی کس عمر میں ممیز ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بچے مختلف ہوتے ہیں، کچھ بچے ہیں جو ممیز ہوتے ہو سکتا ہے وہ 7 سال میں جا کر ممیز ہوں، اور کچھ ہیں جو 4تھے سال میں ممیز ہو جائیں، کچھ ہے 5ویں میں ممیز ہو جائیں، کچھ ہے 6ٹھے میں ممیز۔ تو یہ دیکھا جائے گا بچے کی حالت کیا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچہ اگر اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہو تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تمیز دے رہا ہے کہ یہ چھپانے والی چیز ہے اور یہ چھپانے والی نہیں ہے۔ اگر شرمگاہ نظر آ رہی ہے اور وہ شرم محسوس ہی نہیں کرتا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ابھی تک وہ ممیز نہیں ہے۔ تو لہذا بچہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہے، یا یہ آسان ہے کہ شرمگاہ نظر آئے تو وہ چھپاتا ہے اور شرم محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ممیز ہے، اور اگر اس کو پرواہ نہیں ہوتی تو وہ پھر ممیز نہیں ہے۔ جواب: جب بچہ یا بچی، یعنی ممیز کون ہوتا ہے؟ جب بچہ یا بچی عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ انہیں اچھے برے کی تمیز ہو، تو پھر ماں کے لیے اپنی اولاد کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھے برے کی تمیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شرمگاہ ظاہر ہو تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، یعنی اس کو برا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہی محرم اور نامحرم کے جو احکام ہمارے چل رہے تھے ان میں آتا ہے کہ بعض اوقات عاشوراء کے دن یا اس کے علاوہ جلوس اعزاء ہوتے ہیں، تو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو مرد ہیں، وہ قمیض اتار کر ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے خواتین جو ہیں، کیا ان کے لیے ان کو دیکھنا، جب یہ قمیض اتارے ہوئے ہوں تو کیا دیکھنا جائز ہے؟ یا اس مجلس میں خواتین نہیں ہیں لیکن ٹیلی ویژن پر خواتین دیکھ رہی ہیں، یا انٹرنیٹ پہ یوٹیوب موبائل پہ لگا کے دیکھ رہی ہیں اور مردوں نے ماتم کر رہے ہیں اور قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، تو کیا دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس طرح کا مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جب مرد کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، جو عموماً مرد چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، مثلا وہ شرٹ پہنتے ہیں تو شرٹ جو ہے وہ بازو کے ایک حصے کو چھپائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ عموماً وہ بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظر آ رہے ہیں عموماً عادی حالات میں، ان کا دیکھنا خاتون کے لیے بغیر قصد شہوت کے اور بغیر حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے ان کا دیکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ مقامات جو مرد عموماً چھپاتے ہیں ان کا دیکھنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو اب وہ عزاداری کر رہے ہیں اور ماتمداری کر رہے ہیں اور قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، تو خواتین کا ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سوال: بعض ماتمی جلوسوں میں عزادار قمیض اتار کر سید الشہداء علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں، کیا ایسے مناظر کو خواتین کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ اور اگر ٹی وی، انٹرنیٹ یا سی ڈی میں عزادار قمیض اتار کر ماتم کر رہے ہوں تو کیا حکم ہے، یعنی دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب: خاتون کے لیے اجنبی مرد کے بدن کے ان اعضاء کو کسی صورت میں بھی دیکھنا جائز نہیں ہے
جنہیں عام طور پر نہیں دیکھا جاتا، یعنی جن کو عام طور پر مرد ظاہر نہیں کیے ہوئے ہوتے، چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، قمیض پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے سینہ دیکھنا، پشت پیٹھ دیکھنا، تو یہ خاتون کے لیے اسی مجلس میں آ کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ٹیلی ویژن یا موبائل پر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں جو پیش آتا ہے مجالس اعضاء میں، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، پردے کا انتظام ہے، لیکن پھر بھی کچھ خواتین پردے میں نہیں بیٹھتی اور اس طرف آ کر بیٹھ جاتی ہیں، مردوں کے سامنے پردے سے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا اس طرح کرنا خواتین کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خاتون کے لیے اپنے جسم کو مردوں سے چھپانا اور پردہ کرنا واجب ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ جو باہر آ کر بیٹھی ہوتی ہیں انہوں نے چادر کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اس لحاظ سے تو کوئی مشکل نہیں بنے گی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کا قصد یہ ہو کہ باہر آ کر بیٹھی ہے تاکہ مردوں کو اور لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو پھر یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے قصد سے یہ کام کرنا یہ فعل حرام ہو جائے گا۔ اور اگر یہ قصد بھی نہیں ہے، چادر بھی کیے ہوئے ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کرنے سے مذہب کی توہین بنتی ہو، دوسرے مذاہب والے دیکھیں گے کہ ان کی خواتین بے حیا ہیں، یہ مرد جو ہیں ان میں غیرت نہیں ہے، شیعہ میں غیرت نہیں ہے، خواتین میں حیا نہیں ہے، یہ والی افواہیں ہم پر لوگ جو ہے وہ پھیلانے لگے ہیں اور مذہب کی توہین ہونے لگ جائے، تو پھر بھی ان کا باہر آ کر بیٹھنا، جب ان کے لیے انتظام ہے، پردے کا انتظام کیا گیا ہے، تو ان کا باہر آ کر بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ خواتین پردے کو چھوڑ کر اس طرف آ کر بیٹھ جائیں جس طرف مردوں نے بیٹھنا ہے۔ اور ہمیشہ جس کی مجلس کی جا رہی ہے اس کے مقصد کو اگر کوئی خود نقصان پہنچا رہا ہو تو وکلاء ایسے بندے کو اس کا دوست شمار نہیں کرتے، اپنے دوست کے مقاصد کو کوئی بھی ضائع نہیں کرتا، ان کو نقصان نہیں دیتا۔ تو اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مقاصد میں ان کی مدد کی جائے، نہ کہ مقصد اہل بیت کو پامال کیا جائے۔ خواتین کا مجلس اعضاء میں پردہ سے باہر مردوں کے سامنے بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ پردہ کی رعایت کرنا واجب ہے، اور اگر چادر اوڑھ کر بیٹھیں لیکن مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ارادہ نہ ہو لیکن مذہب کی توہین شمار ہو رہی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ خواتین کے لیے جو پیش آتا ہے کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو نئے لباس، سیاہ رنگ کے نئے لباس خریدے جاتے ہیں اور ان کی سلوائی کرائی جاتی ہے، اور پہلی محرم کو نیا لباس پہن کے آ رہی ہیں، تو کیا اس طرح کرنا یہ جائز ہے، نئے کپڑے سلوانا؟ تو مومنات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجلس اعضاء غم کی مجلس میں آئیں اور نئے لباس پہن کر آئیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے سلوا لیتی اور پہن چکی ہوتی اور پھر اب جو ہے نیا شمار نہ ہوتا، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو نئے لباس یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر اس سے اہل بیت علیہ السلام کی توہین بن رہی ہو، عزاداری کی توہین بن رہی ہو، عزاداری کا تقدس پامال ہو رہا ہو، تو پھر ان کا اس طرح کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ فعل حرام ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کی توہین لازم ہے تو یقیناً فعل حرام ہے، عزاداری کی توہین اور تقدس پامال ہو رہا تو یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے لیے نئے سیاہ کپڑے سلوانا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے کہ مومنات ایام اعضاء میں ایسا ماحول بنائیں، اور اگر اس سے اہل بیت علیہ السلام کی توہین شمار ہو رہی ہو تو ضروری ہے کہ اس طرح کے کاموں کو ترک کیا جائے۔ اب جب کچھ مسائل عزاداری کے ہی آ گئے تو مزید اب سارے مسائل عزاداری کے ہم ذکر کریں گے کہ مجلس ہو رہی ہے
اور نماز کا وقت ہو جائے تو اب مجلس کو مکمل کریں یا وہیں روک لیں اور نماز ادا کریں؟ ابھی نماز کا وقت کافی ہے، زوال ہوا ہے مثلا 12 بجے اور 6 بجے تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، کافی وقت ہے، سورج غروب ہونے سے 6-7 گھنٹے ابھی باقی ہیں، لیکن زوال ہو گیا، مجلس ادا بھی ہو رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ مجلس کو روک کر نماز ادا کی جائے یا مجلس مکمل کر کے پھر ہر کوئی نمازیں پڑھے گا؟ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا مجلس سے افضل ہے۔ اسی نماز کے لیے تو مجالس قائم کی گئی ہیں، اسی نماز کے لیے مجالس سے بڑھ کر جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ اسی نماز کے لیے دی گئی ہیں۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں حالت جنگ میں ہیں اور اپنا دفاع کر رہے ہیں اور زوال ہو گیا ہے تو مولا نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور نماز شروع کر دیا ہے۔ تو اس مولا کی جنگ اور مولا کے مصائب برداشت کرنے سے ہماری عزاداری افضل نہیں ہے، تو انہوں نے جہاد جو کر رہے تھے، جو واجب جہاد تھا، جہاد کو وہیں روک دیا ہے اور نماز کو جو ہے افضل وقت میں ادا کیا۔ تو یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے ماننے والے انہوں نے میری عزاداری میں کیا کرنا ہے، تو ہمیشہ نماز جو ہے وہ مقدم ہے۔ جواب: نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن ضروری ہے کہ ادا کی رسومات کا وقت ایسا رکھا جائے جو نماز کے اوقات سے نہ ٹکرائے۔ آپ مجلس ادا ہی ایسے ٹائم میں رکھیں کہ ہر کوئی نماز پڑھ لے، اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے، جو درمیان میں آپ کو کاٹنی نہ پڑے، دونوں کام وہ اپنے افضل وقت میں نماز ہو جائے اور مجلس جو ہے وہ بھی اپنے وقت میں شروع ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔